بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 556 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 33 اور 34، 33 and 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک، بلا شبہ ضرور غمگین کرتی ہے آپ کو، الذی یقولون، وہ بات جو وہ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، چنانچہ بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین، لیکن وہ ظالم، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، اور بلا شبہ جھٹلائے گئے کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا، علامہ اس پر جو، کذبوا، وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور ایذا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، ولا مبدلا، اور کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور یقیناً آ چکی ہیں آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، رسولوں کی کچھ خبریں۔ ترجمہ یوں ہے، ہم کو معلوم ہے اے نبی، ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے، تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں، تو تم بھی صبر سے کام لو۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ کرتی ہیں۔ دوسری بات، یہ یقینی بات ہے کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظلم کرنے والے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تیسری بات، بلا شبہ آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ چوتھی بات، ان رسولوں نے ان کے جھٹلائے جانے پر اور ایذائیں پہنچانے پر صبر کیا۔ پانچویں بات، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ چھٹی بات، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ ساتھی بات، پیغمبروں کی باتیں آپ کو پہنچ چکی ہیں۔ حاضرین و ناظرین، رب ذوالجلال اپنے پیغمبر سے مخاطب ہے، فرماتے ہیں، پیغمبر، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل میں حزن و ملال ہے، رنج ہے، اس وجہ سے کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے۔ پیغمبر، آپ اطمینان رکھیے اور صبر کا دامن تھامے رہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری اعتبار سے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، حقیقت میں یہ آپ کو اپنے دل میں مانتے ہیں، ان کے دل میں ہے کہ آپ واقعی نبی ہیں، صرف ضد کی وجہ سے یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اخنس بن شریق کی ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اخنس نے ابو جہل سے کہا کہ اس وقت یہاں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں، تو مجھے سچی بات بتا دے کہ محمد ابن عبداللہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے۔ ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد سچے ہیں،
انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ہمارے ان کو جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ جب بنو قصی جو قریش کا ایک قبیلہ تھا جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علمبرداری چلی جائے اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی چلی جائے اور کعبۃ اللہ کی کلید برداری بھی چلی جائے اور مجلس شورا کی سرداری بھی انہی کو چلی جائے اور نبی اور رسول بھی انہی میں سے ہو جائے، تو باقی قریش کے لیے کیا بچے گا؟ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ پر تہمت نہیں لگاتے اور نہ ہی آپ کو جھٹلاتے ہیں، ہم تو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جس کی دعوت لے کر آپ تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تسلی دی کہ پیغمبر، ان مشرکین کو آپ کے نبی اور رسول ہونے میں شک نہیں ہے، یہ لوگ آپ کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ضد ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ان کے شرک کے خلاف کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے ان کو آپ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے بغض اور ضد ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے سب کو ہی ان کی قوموں نے جھٹلایا، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں تھا کہ مشرکین مکہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، سارے ہی نبیوں کو جھٹلایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، الغرض سارے ہی نبیوں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ ان نبیوں اور رسولوں نے اپنی قوموں کی طرف سے جو کچھ کی اذیت اور تکلیف پہنچی اس پر صبر سے کام لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے پیغمبر۔ اور جس طرح دوسرے نبیوں کی ان قوموں کے مقابلے میں مدد کی گئی، پیغمبر آپ کی بھی مدد کی جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ حقیقت بیان کی گئی کہ ولا مبدل لکلمات اللہ، پیغمبر اللہ کے کلمات یعنی فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیں دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اور وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی کہ گزرے ہوئے نبیوں کے بعد قصے اور واقعات پیغمبر آپ تک پہنچ چکے ہیں، جن سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد دشمنوں کے مقابلے میں نبیوں کو ملتی رہی۔ چنانچہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ تک بھی آئے گی۔ ان آیات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار پر کامل بھروسہ اور توکل کرنے والا بنا دے، اللہ ہی کی طاقت کو تسلیم کرنے والا بنا دے، موت تک اسی ایمان پر پروردگار آپ کو باقی رکھے، اور ہماری زندگی کے آخری کلمات میں وہی کلمہ ہو جس کلمے کو اللہ نے نبی کے ذریعے سے بھیجا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔